اب تک نسل انسانی اسی طرح سے چل رہی ہے اور قیامت تک یوں ہی ہوگا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پیش کی ہے سورہ رعد کی غالباً 38 نمبر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ یعنی انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شریعتوں کے اندر یہ نکاحوں کا سلسلہ تھا، بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ فرقان سے میں نے پڑھی تھی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ہے اللہ کی ذات جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کا نسب بھی چلایا اور سسرالی رشتے بھی۔ آپ حضرات کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے بھی لوگوں سے ایک جملہ حسب اور نسب، یہ جو دو لفظ ہیں، حسب کہتے ہیں اس سلسلہ کو جو ماں کی طرف سے چلے، اور نسب اس سلسلے کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہو۔ یہ یاد رکھیں، حسب اور نسب کی پہچان کیجئے۔ جو ماں کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، ننیالی رشتے، اس کو حسب کہتے ہیں، اور باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں اس کو نسب کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جعلہ نسبا و سحرا، سسرالی رشتے بھی اللہ نے بنائے اور نسب بھی بنائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، میری سنت کو جو نہیں اپنائے گا وہ میرا نہیں ہے۔ حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، جو باتیں میں نے آپ کی خدمت عرض کرنی اس کی بنا پر میں نے چھوڑ دی ہیں۔ سابقہ شریعت انبیاء اکرام علیہ السلام کی ان کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتمام و کمال ہمارے پاس موجود ہیں۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات، پوری سنت ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے بھی کر دیے، جن میرے علم کے مطابق بڑی کتابوں میں سے شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہماری ترجیحات ہیں وہ کچھ بدل گئی ہیں، دنیا ہمارا مطمع نظر بن گئی، اور دین ہمارا جو مقصد ہے دور کی بات ہے، ضرورت بھی نہیں رہی۔ دنیا حقیقت میں ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ دین ہمارا مقصد ہے، لیکن ہم نے معاملہ الٹا کر دیا، دنیا کو مقصد بنا لیا اور دین کو ضرورت بھی نہیں سمجھا، فالتو وقت کی چیز ہے۔ بہرحال اس پر کتنا بھی رویا جائے، گلہ کیا جائے، بے مقصد سا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 بیویاں تھیں۔ عام طور پر آج کل جو کتابیں چھپتی ہیں، معلومات کی کمی یا تحقیق کمزوری کی بنا پر 11 لکھی جاتی ہیں۔ 13 ازواج مطہرات تھیں۔ کسی دوسرے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور آپ کے خاندان کا تذکرہ ہوا تو انشاءاللہ میں جمعے پر مفصل بیان کروں گا، اللہ نے چاہا تو۔ بے شمار چیزیں میرے علم میں ہے اور میری تحقیق میں میرا ایک مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا۔ اکثر کتابیں بالکل اس سے تشنا ہیں، لیکن امہات الکتب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور میری اللہ کی مہربانی سے یہ کوشش میں کامیابی بھی ہے۔ بہرحال بہت سارے اہل علم کو میں ملتا ہوں، بڑے بڑے محدثین، حدیث کتاب پڑھانے والے، بعض چیزیں میں پوچھتا ہوں تو بالکل لا علم ہوتے ہیں، بڑی حیرت خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھے اللہ نے مزاج ایسا دیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور آپ کے خاندان کے سلسلے میں ہمیشہ ریسرچ تحقیق کرتا ہوں اور ایسی کتابیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اکثر کتابیں مجھے بالکل ہی بانجھ ملتی ہیں، اوپر بڑے بڑے ٹائٹل ہوتے ہیں لیکن اندر سے خالی ہوتا مسئلہ۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ حضور کی 13 بیویاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں جو رسول اللہ نے نکاح کر کے دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ اکرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انہوں نے نکاح کیے اور ایک سے زیادہ نکاح کیے۔ وہاں یہ ایک بات اور ذہن میں عرض کر دوں کہ وہاں عمروں کا یہ جو تناسب آج ہمارے ہاں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالکل عمر قریب ہو، یہ ہے تو اچھی بات، لیکن یہ ہے کہ لڑکا اگر 10-20 سال بڑا ہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یا لڑکی 10-20 سال بڑی ہے تو لڑکا جو چھوٹی عمر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سارا مولوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوتا ہے حضرت خدیجہ کا نکاح، عمر اس وقت 40 سال تھی، رسول اللہ کی 25 سال تھی، وہاں تو کوئی اپراٹ نہیں تھی۔ اگرچہ یہ بات غلط ہے
حضرت خدیجہ کی عمر بھی 25 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ بہت سارے اقوال مورخین نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کی عمر 25 سال تھی، 28 سال تھی، 30 سال تھی، 35 سال تھی، 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی 25 سال تھی، 28 سال تھی، 30 سال تھی، 35 سال تھی اور 40 سال۔ 40 والی کی چھوڑ دی تھی، باقی خیر یہ تو بہت بڑے گپلے ہیں، میں کسی دفعہ پر عرض کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ مان لیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی عمر زیادہ تھی، 15 سال بڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو گیا اور کامیاب نکاح ہوا، بلکہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی رسول اللہ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے حضور کی بیویوں میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ کے۔ بات پر حضرت خدیجہ کا رسول اللہ تذکرہ فرماتے تھے، بات پر، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی ایک ہمشیرہ، ان کی آواز ملتی تھی ان کے ساتھ، تو جب بھی وہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرماتے ہیں کہ خدیجہ آ گئی۔ خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اولاد ہے، 6 کے 6 بچے، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، وہ حضرت خدیجہ سے ہیں، البتہ ایک حضرت ماریہ قبطیہ جو ان سے ایک بچے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہوا۔ عام لوگوں کے خیال کے مطابق بڑی عمر تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہ کامیاب رہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ عمروں میں اگر فرق ہے، 5-10 سال کا فرق بھی ہے تو کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سسر حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سسر ہیں، حضرت فاروق اعظم حضور کے سسر ہیں، اور حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، اور ایک اور بھی سسر ہیں جو مسلمان ہیں۔ آپ حضرات غور کیجئے، حضرت جویریہ کے والد گرامی حضرت حارث یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سسر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک طرف حضرت حفصہ کے والد ہیں رسول اللہ کے سسر ہیں، دوسری طرف رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، چھوٹی صاحبزادی کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے حضرت فاروق اعظم کا نکاح ہوا۔ کیا کہیں گے، کتنا بڑا فرق تھا؟ میرے خیال 40-50 سال کی عمر کا فرق ہوگا، لیکن وہ کامیاب نکاح رہا۔ نہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام نے اس کو برا کہا، نہ اس معاشرے کے اندر یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بنا ہے ہندو اور عیسائیت، ان دونوں کے مل کر یہ سوچیں جو ہے بنی ہیں۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ لڑکے کی بڑی عمر ہے، لڑکی کی بڑی عمر ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے 4 وجہ سے نکاح ہوتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ کسی عورت سے نکاح جو ہے 4 وجوہ سے کی جاتی ہے، یا تو وہ مالدار ہے، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں، مال آئے گا۔ دوسری بہت حسینہ ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ تیسری ولحسبہا، اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس خاندان سے جڑ گئے تو ہمارا نام بڑا بن جائے گا، اس لیے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اور آخری بات فرمایا ولدین ہے، اس کی دینداری کو سامنے رکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اور اس آخری بات فرمایا فاظفر بذات الدین، اللہ تمہیں توفیق دے کسی لڑکی سے نکاح کرنے کی تو پھر دینداری کو سامنے رکھنا، پہلے 3 چیزوں کو نہ رکھنا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ عمروں کا یہ اونچ نیچ جو یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ باہمی مناسبت ہے کہ نہیں۔ مناسبت ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مولوی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی یا 54 سال تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی تھی۔ گو کہ میں اس بات کا قائل نہیں، غلط ہے یہ بات، لیکن عام طور پر یہ سارے کیا سنی اور کیا غیر سنی سارے مجھے یہی کہیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی تھی اور 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی بھی ہو گئی اور پھر کامیاب نکاح رہا اور کامیاب شادی رہی، ساری کچھ، لیکن یہ بات ہے غلط بنیادی طور پر۔ یہ بھی رکھیے کہ اغیار کی ایک سازش ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے گھرانے کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ ورنہ آج کوئی مولوی بھی کہتا ہے، کوئی محدث کہتا ہے کہ جناب حضرت عائشہ کی 6 سال عمر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے متجاوز تھی، تو میرا اس سے مطالبہ ہے کہ تم اپنے پیر اور مرشد کو، اپنے استاد کو اپنے 6 سال کی بچی بیاہ دو نا، انشاءاللہ ہر ایک اچھل کر کہے گا یہ کیا کہا؟ تمہاری بیٹی، تم ایک معمولی آدمی ہو، تمہاری بیٹی کی معمولی آدمی، یہ اگر تمہارے 50 برس سے زیادہ عمر والے پیر مرشد کے نکاح میں نہیں جا سکتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ نکاح کرنے کے لیے کیا اصول ہیں؟ قرآن کریم سورہ نساء کے ایک آیت حوالے کے طور پیش کرتا ہوں، تفصیل پھر
وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیم بچے اگر تمہارے کفالت کے اندر ہیں تو ان کو آزماتے رہو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے۔ تو قرآن کے فیصلے میں بالغ النکاح، نکاح کی ایک عمر متعین ہے، اس پر سارے مفسرین لکھا ہے کہ نکاح کی عمر سے بلوغت ہے، بالغ ہونے سے پہلے نکاح نہیں ہوتا۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے بھی اور نکاح کر کے دیے بھی، اور صحابہ کرام نے نکاح کیے، عمروں کا وہاں کوئی فرق نہیں محسوس کیا جاتا تھا، کامیاب رشتے تھے، کامیاب چلتے رہے۔ آپ حیران رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی حضرت اسماء بنت عمیس کہ ان کی ایک ہمشیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دو ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یکے بعد گئے، حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ بھی ان کی بہن تھیں، باپ الگ نہیں تھے، ماں ایک تھی، اور حضرت میمونہ بنت حارث، یہ بھی ماں کی طرف سے گویا کہ ان کی بہن تھی۔ اسماء بنت عمیس پہلے حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کی شہادت کے بعد پھر ابوبکر صدیق کی بیوی بنی۔ حضرت جعفر سے بھی دو بچے تھے، صدیق اکبر سے بھی ایک بچہ ہوا، بڑی شان کی صحابیہ ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں گئی، یعنی یہ خاتون پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، پھر ابوبکر صدیق کے نکاح میں گئیں، ان کی وفات کے بعد پھر حضرت علی کے نکاح میں گئے، وہاں سے بھی بچے تھے۔ اس زمانے میں کوئی اوپراٹ نہیں تھی۔ یہ خرابیاں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہو چکی ہیں ہندوؤں کے اثرات سے اور عیسائیوں کے اثرات سے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آج تو ہم سارا پاکستان جو ہے جشن میلاد النبی منا رہا ہے، لیکن کیا ہمارا عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ میرا خیال ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو شاید ہمیں جواب یہی ملے گا کہ تم منافقت کا شکار ہے۔ یہ جتنے نعرے لگا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، کردار کے اعتبار سے تیرا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ صحابہ اکرام کا کردار سے تعلق تھا، انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے جو کہ آج ہم کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق وفادار تابعدار کسی نے دیکھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے دوستو، نکاح میاں بیوی کا رشتہ یہ ازل سے، جب سے اللہ نے یہ جہان بنایا تب سے سلسلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سارے دوست سن لیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں، شادیوں والے ہیں، وہ بھی سن لیں، اور جنہیں شادیاں کرنی ہیں وہ بھی سن لیں۔ میں اس لیے توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ بہت ساری قباحتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور میاں بیوی کی تعلقات کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ میرے سامنے بے شمار شکایتیں آتی ہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب سن لو، تم سب کے مقابلے میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضور کی ایک بیوی نہیں 13 بیویاں تھیں، کسی ایک کو زندگی میں کبھی شکایت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کی توجہ اس طرف زیادہ ہے، میری طرف نہیں ہے۔ قربان جاؤں اس پاک پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر انصاف تھا، اعتدال تھا، توازن تھا آپ کی زندگی۔ حالانکہ مالدار نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار نہیں تھے۔ منشا الہی یہ نہیں تھا کہ اپنے پیغمبر کو دولت مند بنائیں، یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں دولت کی کمی تھی، اللہ کافروں کو دے سکتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ ان کے آخری پیغمبر جو سارے کائنات کے سردار ہیں وہ بہت بڑے دولت مند ہوں۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض ادوار ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسا لباس بھی لوگوں نے دیکھا جو کسرا کے بادشاہوں کے جسم پر، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا اور پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں کیا جا رہا تھا، واقعتاً گھر میں تھا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود کسی زوجہ مطہرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں تھی۔ ایک حدیث اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المومنین ایمانا احسن خلقا، کامل ایمان والا وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ بِآلِهِ، اور جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرے دوستوں میں سب سے گزارش کروں گا، بیویوں کو عزت دو۔ میں پھر کہوں گا اپنے بیویوں کو عزت دو۔ جس عزت کے آپ طلبگار ہیں وہی عزت اس کے وہ بھی حقدار ہے۔ بیوی کو پاؤں کی جوتی بھی نہ سمجھیں، اپنی توبن نکرانی بھی نہ سمجھیں، اپنی باورچن نہ سمجھیں، اس کا احسان مند رہیں کہ وہ آ کر آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیتی ہے، آپ کو کھانا بھی پکا کر دیتی ہے،
آپ کے لیے بچے بھی پیدا کرتی ہے، آپ کے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، اور آپ کے سارے نخرے برداشت کرتی ہے، اور پھر بھی گالیاں دیتے ہیں. ہرگز کسی شریف النسل انسان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے. بیویوں سے عزت لینی ہے تو پھر ان کو عزت دینی ہوگی. میرا یہ جملہ یاد رکھیں، اللہ کرے کہ ہمیشہ یاد رہے. میں میاں بیوی کا رشتہ وہ سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں اس طرح جس طرح محبوب اور محبوبہ ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ رشتہ ہے، ورنہ وہاں سمجھوتا ہے. اپنی بات کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہر بات میں، لیکن مجھے کبھی کبھی بات یاد آتی ہے. میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے ہی کہا، حکیم اختر صاحب کراچی میں بہت بڑے بزرگ تھے، یہاں تشریف لایا کرتے تھے، مجھ پر بڑی شفقت فرماتے، میرے پیر بھائی بھی تھے، مولانا شاہ صاحب رحم اللہ کے وہ بھی خلیفہ تھے، اور میں بھی ان کا ایک ادنا خادم. تو یہاں تشریف لایا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حکیم صاحب تشریف لائے ہیں، مجھے ان پر بڑا اعتماد ہے، آپ ان سے بیعت ہو جائیں. تو یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ میری بیوی بے دین ہے، الحمدللہ میں نے یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، شاید کوئی شخص اپنی بیوی قسم اٹھا کر نہ کہہ سکے، میں کہہ سکتا ہوں میں نے اس کے اندر اخلاقی برائی کوئی نہیں دیکھی. جب سے میرے نکاح میں آئی 45 سال ہو چکے ہیں، کبھی اس نے ایک نماز نہیں چھوڑی. مجھے کبھی نہیں کہنا پڑا کہ آپ قرآن کریم تلاوت کیوں نہیں کرتے، نماز کیوں نہیں پڑھتی. خیر، تو میں نے کہا حکیم صاحب سے بیعت ہو جائیں، تو کہنے لگے نہیں میں بیعت ہو چکی ہوں. میں حیران ہوا، میری بیوی مجھے پتا ہی نہیں کہ بیعت کس سے ہوئی ہے. میں نے کس سے ہوئی ہے کہ تمہیں آپ سے. آپ حیران رہیں گے، عام طور پر کہ گھر کی مرغی دار برابر میاں بیوی آپس میں کچھ نہیں سمجھتے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیان سے بہتر بیان مجھے کوئی نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں فلاں عالم کی تقریر سن کے نہیں، میں آپ کی تقریر سنوں گی، مجھے آپ ہی کی بات سمجھ میں آتی. تو میں یہ بات نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اچھے تعلقات رکھو کہ میاں بیوی محبوب اور محبوبہ کا منظر پیش کریں. ان کے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ بھی وہی منظر دیکھیں گے، میرے ماں باپ کا سلوک اتنا اچھا ہے تو پھر بھی معاشرے کے اعلیٰ انسان بنیں گے. میاں بیوی لڑتے رہے تو بچے پھر اچھے انسان نہیں بنیں گے، وہ کرمنل بنیں گے، جرائم پیشہ بچے بنیں گے. ان کے ذہنوں پر منفی اثرات ہوں گے، آئندہ چل کر وہ بھی لڑنے جھگڑنے لڑاکو جھگڑالو بنیں گے. اس واسطے اپنی نسلوں پر بھی یہ باہر جو یہ لوگ ان کے کوئی سمجھانے والا سمجھا دے کہ مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہے اور یہ یعنی کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر بیان ہو رہا ہے اور تم ڈسٹرب ہو رہے ہیں. لوگ قاری صاحب اسپیکر چلا دیں. کیا عجیب مخلوق ہے یہ، ذرا بھی شرم نہیں ہے ان کے اندر. بہرحال کہنے آپ توجہ میری طرف فرمائیں، ٹائم تھوڑا ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنی نسلوں کو اگر آپ نے اعلیٰ معیار کی نسلیں تیار کرنی ہیں تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے بھی آپ میاں بیوی کے اچھے سلوک کو دیکھ کر اچھے اخلاق جو اپنائیں گے، معاشرے کے اعلیٰ افراد بنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو اس طریقے سے آباد فرمائے. ایک بات اور عرض کرنی ہے، جس طرح برتن اکٹھے رکھے ہوتے ہیں نا تو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کبھی تکرار ہو جاتا ہے، ہمارے اندر بھی ہے. لیکن آج میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے جیسا سخت طبیعت انسان، اسکول کے زمانے میں اگلا ہاتھ میرا اٹھتا تھا طالب علم پر. یہاں مجھے ایک دفعہ ایک آدمی آیا تبلیغ جماعت میں، رائے گنج سے واپس آیا تو مجھے ملنے کے لیے آیا. داڑھی اس کی سفید ہوگی، بچپن میں کہیں دیکھا تھا ہمارے محلے کا. تھا میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا اچھا فلاں ہو. کہتا ہے کہ میں گھر سے جب چلا تھا تو میری بیوی نے کہا تھا کہ واپسی پر استاد کو دیکھ کر آنا. خیر مجھے اس کی شرافت میں کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو آپ بہت مارا پیٹا کرتے تھے اسکول کے زمانے میں. مجھے ہنسی بھی آئی. خیر تو بچپن میں میری عادت یہ تھی، لیکن 45 سال ہو جائے میں نے کہا کہ میں نے انگلی بھی نہیں ماری اپنی بیوی. اتنی سخت غسیل طبیعت کا آدمی میں مجھے جانتے ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ایک دفعہ کا مرد کا ہاتھ ہو گیا بیوی پر، اس کے دل میں وہ عزت نہیں رہے گی. وہ خاموشی کے ساتھ وقت گزار لے گی، اس نے کہاں جانا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ عزت نہیں ہوگی جو مطلوب ہے. اس لیے میں سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں اپنی بیویوں کو عزت دو اگر ان سے عزت لینی ہے تو. کہ کسی کے وقت تکرار بھی ہو جاتا ہے اور مرد کو غصہ بھی آ جاتا ہے. مرد کو اللہ نے بالادست قوت بنایا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا مرد حاکم ہے عورت پر. عورت بھی کسی اور نہیں بنا، اللہ ہی نہیں بنائی ہے. وہ اللہ کے نظر میں حقیر مخلوق نہیں، لیکن انتظامی معاملات میں اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے
ایک تو یہ وجہ بما فضل اللہ، اللہ نے ویسے ہی فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ مرد کے ذمے ہے مال کمانا، پیسہ کمانا، رزق کمانا اور اس پر خرچ کرنا۔ وہ گھر کے اندر کی حاکمہ ہے اور یہ گھر سے باہر کا ہے۔ کسی وقت تکرار ہو جاتا ہے، تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی بیوی کو نہ گالی دو، نہ ماں کی گالی دو، نہ بہن کی گالی، نہ باپ کی، نہ خاندان کی۔ اگر آپ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے خاندان کا ماں باپ کو گالی دے، آپ کو آگ لگ جائے گی میری بیوی مجھے گالی کیوں دیتی ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کی بھی انا ہے، اس کی انا کو مجروح مت کیجیے۔ میں سب نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے نکاح کرنے ہیں، جو نکاح کر رہے ہیں، اپنے اس بچے سے بھی کہہ رہا ہوں جس کی شادی ہو رہی ہے، اپنی بیوی کو عزت دیں گے، ساری زندگی سکھ سے رہیں گے، ساری زندگی سکھ سے رہیں گے، آپ کو شکایت نہیں آگی۔ لیکن آپ اپنے مردانگی کا مظاہرہ یوں کریں گے کہ ذرا سے اختلاف ہوا تو اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ آسان ہے تھپڑ مارنا، لیکن عزت لینا آسان نہیں ہوتا، اس کے دل کو جیتنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی لوگ جو ہیں بڑے کنجوس خسیس قسم کے ہوتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی بیوی پر خرچ نہیں کرتے۔ یہ میرے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی بیوی بچوں کا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو گلہ بھی نہیں کرے گی، لیکن ہوتے ہوئے بھی آپ اگر اس کنجوسی کریں گے، آپ باہر دوستوں کے ساتھ اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے، گھر والے جو ہیں بالکل ایسے ہی رکھیں گے، تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اس کے اچھے اثرات نہیں پیدا ہوں گے۔ کسی وقت بیوی کی تلخ باتوں پر آپ غصہ آ جاتا ہے، یہ آخری بات کہ ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی انسان ہے نا، وہ پیغمبر زادیاں تو نہیں ہوتی۔ نبی تو آخری نبی تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر زادیاں میں دنیا سے چلی گئیں۔ تو آج ہم لوگ جیسے ہیں، ہماری بچیاں بھی ایسی ہوں گی۔ کسی وقت اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو سکتی ہے جو آپ کو بہت تیش دلائے، غصہ دلائے۔ اس کا ہرگز تقاضا نہیں کہ آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں یا تھپڑ مارنا شروع۔ آپ کو غصہ آ کے قابو نہیں ہو رہا تو گھر سے باہر نکل جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں۔ چند منٹ کے بعد غصہ کم ہو جائے گا، پھر اس کو یہ کہیں، یہ میں ہمیشہ کہا ہوں جس نے میرے اس فلسفے پر عمل کیا ہے سکھی رہا۔ پھر اس کے بعد جب غصہ کم ہو جائے کہ فلاں وقت آپ نے یہ حماقت کی تھی، میں اس وقت چاہتا تو آپ کا تھپڑ مار سکتا تھا، میں چاہتا تمہاری ماں کا گھر بھیج سکتا تھا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن آئندہ ذرا احتیاط کرنا۔ وہ آپ کی شکر گزار بھی رہیں گی اور ساری زندگی بچتی رہیں گی۔ یہ ایک حکمت عملی ہے آپ کے لیے بیٹا، آپ کے لیے بھی ہے، لیکن آپ کے حوالے سے سب دوستوں کی بات کہہ رہا ہوں، جو شادیوں والے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے ہے۔ ایک دفعہ یہاں اس طرح نکاح تھا تو اوکاڑا کا کوئی صاحب پڑھے لکھے نظر آتے تو مجھے کہنے لگے جی آپ شہر سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی میں اوکاڑا میں رہتا ہوں اور میں نے آج تک اس طرح کے نکاحوں کے سلسلے میں سے بیان نہیں سنا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں جا کے۔ میں نے کہا جی موقع ملا جا بھی سکتے ہیں۔ تو وہاں ایک امام نہیں، مولوی نہیں، کہنے لگا نا بس وہ تو صرف آئے اور ایجاب قبول کیا، یہ جا وہ جا۔ خدا ان کو ہدایت دے، ان کا ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نکاح کی حقیقت بھی سمجھائیں کہ نکاح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ یاد رہے نکاح یہ کوئی لائف پارٹنر والا معاملہ نہیں کہ زندگی کا ساتھی ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں اس کو پارٹ آف لائف سمجھیں۔ زندگی آپ کی ہے، یہ ہاتھ اس کا ایک حصہ ہے، یہ ٹانگ اس کا حصہ ہے۔ ہاتھ نہیں ہے تو جسم ناقص ہے، ٹانگ نہیں جسم ناقص ہے، بیوی نہیں تو وہ بھی جسم ناقص ہے۔ اس کو اپنا پارٹ آف لائف بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، ساری زندگی سکھی رہیں گے۔ آپ پر وہ جان قربان، اس نے ماں باپ قربان کر دیے بھائی، اور کیا چاہتے ہو؟ بہن قربان کر دی، بھائی قربان کر دے، ماں باپ سارا خاندان قربان کر کے آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھی، اس سے اور کیا چاہتے ہو تم؟ کئی لوگ اتنی کمینی اختیار کرتے ہیں کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، باپ کے گھر سے یہ لاؤ۔ نہایت کمینہ لوگ ہوتے ہیں، نہایت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیوی سے یا اپنے سسرالیوں سے اس کی مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جگر گوشہ آپ کے حوالے کر دیا، اور کیا چاہتے ہیں ان سے؟ ہاں اگر کوئی ماں باپ اپنی مرضی سے کسی دباؤ میں آ کر نہیں، اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو کوئی پابندی نہیں، لیکن ان سے مطالبہ کرنا، یہ خواہش رکھنا، یہ بیوی کو انڈر پریشر رکھ کر ان سے ماں باپ سے فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ، جیسے کہ اس معاشرے میں بے شمار مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی، مجھے معلوم ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے خداوند خود محفوظ فرمائے۔ آخر میں ایک بات اور سب دوستوں سے کہتا ہوں، گو کہ اس نکاح کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں کے اندر ہندوانہ رسمیں بہت ہوتی ہیں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے بہتر جانتے ہیں کہ میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، لیکن میرے گھر میں ہندوانہ رسمیں نہیں ہوتی، اس واسطے میں ذرا اتنا جانتا نہیں آج جتنا کہ ان گھروں جہاں یہ ہوتی ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں۔ خدا سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ ان ہندوانہ رسموں سے ہمیں نجات دیں۔ پاکستان کیوں بنایا تھا بھائی؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو وہیں رہتے۔ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اسلام
پاکستان کا مطلب کیا ہم نے بچپن سے سنتے چلے آئے لا الہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ ہندوانہ رسموں کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش نہیں. ہمارے ہاں موت کی رسمیں بھی ہندوانہ ہیں اور شادی کی رسمیں بھی ہندوانہ ہیں. خدا کے لیے اپنے گھروں کو پاک کیجئے. یہ نحوست ہے، ناپاکی ہے. جس کام کی ابتدا میں ایسی نحوست ہوگی اس کی انتہا بھی نحوست والی چلی جاتی ہے. اپنے گھروں کو پاک کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیے. انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر جو ہے جنت کا نمونہ بنے گا، لوگوں کے لیے قابل رشک ہوگا. ہندوانہ رسموں سے بچائیے. یہ آپ کو جو پیسہ رب العالمین نے دیا ہے یہ شیطان کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی، میری بات آخری جملے کو غور سے سنیے، یہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد معاشرے کے ان لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے جو بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، بچے بیچنے پر مجبور ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. آپ کے اس ملک میں یہ ساری مثالیں ہیں. غربت کا سبب سے افلاس کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خاندانوں کے خاندان بچے فروخت کر رہے ہیں. مالدار کو اپنے مال کا اندازہ نہیں کتنا مال ہے اس کے پاس. خدا بندے قدس کی ہاں ایک پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. بہت مشکل کام ہے میرے دوستو. اس واسطے جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو خدا کی نعمت سمجھ کر اپنی جائز ضرورتوں پر، جائز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز ضرورت آپ کی 2000 سے پوری ہوتی ہے، اس پر آپ 20,000 روپے خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ نے اسراف کیا نہیں. شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. جس کلمے کے آپ ماننے والے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی. جائز ضرورتوں پر خرچ کرنے کے بعد معاشرے کے ان لوگوں پر خرچ کریں جو بھیک مانگنے پر، بچے بیچنے پر، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مالدار سے پوچھنا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ تھا، ایسا کیوں ہے؟ خدا کرے کہ مدینہ کی ریاست کام کرنے والے جو ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی زبان سے نکلا ہے اللہ کو عمل کرنے کی توفیق دیں. اگر نیت درست ہوگی تو شاید اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں. نیت درست نہیں ہے تو پھر خدا بند خصوص مجبور نہیں کسی کے لیے. یہ چند موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت عرض کرنی تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں جی آپ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. شاہد اقبال صاحب کدھر ہیں؟ اچھا تھوڑا سا تشریف دیں. ایک بات سب دوستوں کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاحوں کے معاملے بڑی بے اعتدالی سے ہوتی ہے. نکاح خان کو پتہ نہیں ہوتا. بولنے کی کوشش نہ کریں بھائی. نکاح خان بالعموم بس برائے ہی ہوتے ہیں اور جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں وہ ان سے بڑے جاہل ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچی کا، دلہن کا وکیل کون ہونا چاہیے، اس کی شہادتیں اور ان کے گواہ کون ہونا چاہیے. ابھی آپ خطبہ پڑھ سنیں گے اس میں یہ لفظ سنیں گے لا یجوز النکاح الا بحضور الشاہدین عاقلین بالغین مسلمین مقررین. کہ نکاح جائز نہیں جب تک 2 گواہ موجود نہ ہوں. گواہ کس کے ہوں گے؟ وکیل کی وکالت کے. وکیل وکالت کسی کرے گا؟ دلہن کی. وہ چونکہ محفل نکاح میں نہیں موجود ہوتی تو اس کا ایک وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے. وہ وکیل 2 گواہوں کو سامنے رکھ کر 2 گواہوں کو ساتھ لے جا کر دلہن سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کا نکاح کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے وکالت وکیل کے طور پر تسلیم کرتی ہیں؟ یقیناً تسلیم کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا اتنا مہر مقرر کیا ہے، آپ کو یہ قبول ہے؟ اور اس قبولیت یہ ہوگی کہ وہ خاموشی اختیار کر لے یا فارغ نکاح پر دستخط کر لے. یہ رضامندگی. تو 2 جو گواہ ہیں یاد اس کے بارے میں سن لیجئے. اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو محرم قسم کے ہوتے ہیں ان کو گواہ بنانا زیادہ اچھا ہے. اجنبی لوگوں کو دوستانہ یاری کے بنا پر یا تعلقداری کی بنا پر یا مالداری کی بنا پر غیر لوگوں کو اس وقت دلہن کے پاس لے کر جاتے ہیں. اور یہاں پنجاب میں ایک اور بڑی قواعد ہے، یہ جاہل قسم کے جو نکاح خان ہوتے ہیں وہ رجسٹر اٹھا کر دلہن کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ خود پوچھتے ہیں بدبخت. ماں باپ نے اس دلہن کو بنا سنوار کر سجا کر دلہا کے لیے تیار کیا ہوتا ہے کہ اس کو صرف ماں باپ دیکھ سکتے ہیں جو محرم ہے یا اس کا دلہا دیکھے گا. وہ اجنبی غیر آدمی جو ہے جا کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بڑی بےغیرتی ہے. ہمارے ایک دوست نے، میں نام نہیں لیتا، ان کی بچی کا نکاح میں نہیں پڑھانا تھا، بڑے افسر تھے. جب ان کے نکاح کا ٹائم آیا تو مجھے کہنے لگا حضرت صاحب آپ جائیں گے؟ میں نے کدھر بچی سے پوچھنے کے لیے. میں نے کہا آپ جو موجود ہیں، باپ موجود ہیں تو پھر مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت، آپ پوچھ سکتے ہیں. تو خیر
جس بات کو ذہن نشین فرمائے، آپ سب دوستوں سے کہتا ہوں، باپ موجود ہے وہ وکیل ہے، باپ نہیں تو چچا ہے وہ وکیل ہے، بڑا بھائی تو وہ وکیل ہے، ماموں ہے تو وکیل، جو نسبی رشتوں کے ساتھ قریب ہیں وہ وکیل ہوں۔ اجنبی لوگوں کو وکیل نہ بنائیں، وہ غیر محرم ہے۔ اجنبی کے لوگوں کو گواہ بھی نہ بنائیں، کیونکہ جس وکیل اس سے وکالت کے سوال جواب کے لیے جائیں گے تو پھر دو گواہ بھی ساتھ جائیں گے، وہ ان کی گواہی تبھی معتبر ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سنیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ واقعتاً اس دلہن نے فلاں آدمی کو اپنا وکیل بنایا ہے، تو پھر نکاح خوان جو ہے وکیل سے پوچھتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ شاہد اقبال صاحب انہی کی بچی ہے، یہی حق رکھتے ہیں ان کی وکالت کے، اور یقیناً انہوں نے یہ جو طاہر اقبال صاحب ممکن ان کے بھائی ہیں، اور یحییٰ عزیز صاحب کاشمیری یہ ان کے رشتہ دار ہوں گے، کوئی ان کو ساتھ لے کر وکالت کا سلسلہ جو ہے انہوں نے کیا مکمل۔ اب میں ان سے پوچھوں گا اور آپ حضرات بھی اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ پہلے میں خطبہ نکاح پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لا يجوز النكاح إلا بحضور الشاهدين عاقلين بالغين مسلمين الحرين، الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ شاہد اقبال بٹ صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دین رسول اللہ علیہ وسلم پر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ساتھ نکاح صحیح شریف نکاح صادری کا وکالت کے بدلے 25,000 روپیہ حق مہر کے آپ نے بحیثیت وکیل کے اپنی صاحبزادی تنزیلہ محمد عبد الباسط نواز صاحب کے صاحبزادے محمد معاویہ نواز کو دی۔ محمد معاویہ نواز صاحب جیسے آپ کے نام سے کئی لوگوں کی چڑ ہے، جس میں رفظ کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اس نام سے چڑھتا ہے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے ابو کو بھی، آپ نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ محمد معاویہ نواز بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دین رسول اللہ علیہ وسلم پر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ساتھ نکاح صحیح شریف نکاح صادری کا وکالت کے بدلے 25,000 روپے حق مہر کے آپ نے شاہد اقبال بٹ صاحب کی صاحبزادی تنزیلہ اپنے نکاح میں قبول کی۔ مبارک ہو جی، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، یا اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے تعلقات کے اضافے کا سبب بنا، میاں بیوی کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں پوری زندگی یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، پوری زندگی باہم امن و آشتی کے ساتھ پیار محبت حسن سلوک کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نے پوری زندگی میں ہر ناچاکی نااتفاقی فتنہ فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ اس نکاح کو دوسروں کے لیے آئیڈیل بنا دے اور ان کے رشتے کو، ان میاں بیوی کے تعلقات کو بھی دوسروں کے لیے آئیڈیل بنا دے۔ مسلمانوں کو زندگی سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات اور اس طریقوں کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اغیار کا طریقے جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسومات، یا اللہ مسلمانوں کو ان سے چھٹکارا عطا فرما،
ان سے نفرت پیدا کر کے یا اللہ ان سے نجات عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دلوں میں پیدا فرما کر حضور کے طریقے پر چلنا ہر مسلمانوں کے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں عملی زندگی میں، پریکٹیکل زندگی میں، یا اللہ ہر سانس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اس محفل نکاح میں جتنے دوست احباب موجود ہیں یا اللہ سب کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما، سب کی دنیا آخرت اچھی کر، یا اللہ سب کے دین ایمان کی حفاظت فرما، سب کے جسم و جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس زمانے میں جو فتنے ہیں، مختلف فتنے منہ کھولے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو دین سے آباد فرما دے، بے دینی کی جو فضا چل پڑی یا اللہ اسے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اندرونی بیرون خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کے جو حاکم ہیں اے اللہ ان کو بیت الفیصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے حاسد بدخواہ ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر، اس کے نظریاتی دشمن ہیں یا جغرافیائی، دونوں پہلوؤں سے یا اللہ ان کو خائب و خاسر ناکام نامراد فرما دے۔ اے اللہ ہر پہلو سے اس ملک کو استحکام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔